بہت بڑی بات کر کے جا رہا ہوں. انسانیت انشاءاللہ زمین اگر جاگ رہا تو سمجھ آئے گی. گھر سے صبح صبح نکلے, گھر سے صبح صبح نکلے, بیوی نے کہا یہ تو کرتے جاؤ. گھر سے صبح صبح نکلے, بیوی نے کہا یہ تو کرتے جاؤ, فیس تو دیتے جاؤ, دودھ والے کے پیسے تو دیتے جاؤ. اللہ اکبر. گھر سے نکلا تجھے بیوی نے پکارا, مسجد سے نماز پڑھ کے نکلا تجھے اللہ کے قرآن نے پکارا. کہہ رہا ہے مجھے دیکھ کے تو چلے جاؤ, مجھے سینے سے لگا کے تو چلے جاؤ, مجھے اپنے گلے مجھے پڑھ کے تو چلے جاؤ, مجھے چوم کے تو چلے جاؤ, مجھے ہاتھوں میں لے کے چلے جاؤ. بڑے مار سے غار حرا سے گنبد خضرا کے مکی کی سینے پر آیا تھا. اللہ نے تو اس لیے مجھے اتارا تھا کہ لوگ پڑھیں گے. اللہ اکبر. پردہ تو دور کی بات ہے, ہاتھ لگا کے دیکھو اتنی مٹی پڑی ہوئی کہ اپنے رومال سے صاف کرنے کو تیار نہیں. قیامت کا دن ہوگا, نیک اعمال کا گٹھڑا اٹھا کے لائے گا, ادھر سے اللہ کا قرآن ہوتا ہوا جائے گا. اللہ تیری میری طرف نہیں دیکھے گا, قرآن سے پوچھے گا کیوں رو رہا ہے. یا اللہ اس نے اتنا بڑا گھر بنایا, لکڑی کا سامان رکھا, لوہے کا سامان رکھا, لیکن اللہ ہر چیز کے رکھنے کی جگہ تھی, تیرے قرآن کو اٹھا کے مسجد میں رکھ دیا. اس نیت سے رکھا تھا کہ نمازی آئیں گے سجدے کر کے پڑھ کے جائیں گے. یا اللہ 10 سال تک میں پڑھا رہا. اللہ اکبر. پڑھنا تو دور کی بات ہے, کسی نے ہاتھ اٹھا کے دیکھنا گوارا نہیں کیا. جب قرآن آ کے روئے گا, حضور نے فرمایا دنیا کا واحد یار ہے, دنیا کا واحد دوست ہے جو اللہ کا قرآن ہے. اس کی اتنی یاری پکی, اس سے یاری لگا لو. یہ واحد یار ہے جو انسان کے ساتھ جنت الفردوس میں بھی ساتھ جاتا ہے. بڑی امام الاولیاء حضرت احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ, نام سنا آپ نے؟ میرے پاس وقت نہیں دکاندار لوگوں میں احمد علی لاہوری کی تمہیں زندگی سناتا. ہائے ہائے کہاں چلی گئی وہ عورتیں جو مردوں کی حوصلہ افزائی کیا, دل نہیں توڑا کر. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا یاد آیا. شیخ الہند کا جی کہا میری بیٹی جوان ہو گئی ہے, رشتہ کرنا ہے. آپ نے فرمایا یہاں تو تجھے دال کھانے والے ملیں گے, دال حدیث میں چلا جا. حضرت لاہوری خدر کا کرتا تحمت مان کر حدیث پاک پڑھنے تھے. کہ لاہوری وہ کون ہے؟ کہ باپ بھی سکھ ہے, ماں بھی سکھ نہیں ہے, سکھ گھرانے سے. کہ لاہوری اس کے رشتے کی ہاں کر دے, میں اپنی تاجر ہو کے بیٹی کی ہاں کرتا ہوں. لاہوری کو بلایا, رشتہ کر دوں؟ فرمائے لگے نہ مکان نہ دکان نہ کپڑا نہ لگتا, ایک ہی جوڑا, 8 دن کے بعد اسے دھو کے پہن لیتا ہوں. بھائی وہ تو تیرا داماد کیوں کہہ رہا ہے. انہوں نے کہا لاہوری تجھے کیا پتا, خدا کی قسم میں نے نہ مکان دیکھا نہ دکان دیکھی, میں نے تو اس کے چہرے پر ولایت کا نور دیکھا. جمعرات کے دن ظہر کی نماز کے بعد دیوبند کے اندر مدرسے کے اندر نکاح طے پا گیا. 11 بجے چھٹی ہوئی. لاہوری سردی کا موسم تھا, کسی چیز سے کپڑا لے کر تہمت باندھی, اپنے خدر کے کرتے تہمت کو دھو کے تار پہ ڈال دیا. بارش برسنے لگ گئی, گیلا کرتا شلوار دھوتی پہن کے نکاح کی محفل میں بیٹھ گیا. جب میں لڑکی والے آئے, لاہوری اپنے ساتھیوں اپنے یاروں کے پیچھے چھپنے لگا. لاہوری کا سسر یوں کر کے بچے اٹھا کے دیکھتا, کہتا لاہوری تجھے خدا کا واسطہ منہ نہ چھپا, میں نے تیرے چہرے پر ولایت کا نور دیکھا, میرے تیرے تن پہ کپڑا نہیں دیکھا. شادی ہو گئی. لاہوری رات کو گھر آیا کرتے, جو مدرسے کی روٹی ہوتی آدھی خود کھا لیتا آدھی بیوی کو. جب حضرت جی نے فرمایا لاہوری اب تو فارغ التحصیل ہو گیا, عالم بن گیا, اب روٹی اپنی. لاہوری پہلے دن گھر آئے, بیوی کہنے لگی آگے کا وجود تو لے آیا, روٹی نہیں لے کے آیا, معاف کر دینا. بیوی کہنے لگی کوئی بات نہیں. 3 دن لاہوری خالی ہاتھ گھر آئے. چوتھے دن بیوی کو دروازے پہ بلایا, قبر کا پہن لے. بیوی کہنے لگی کیوں؟ کہا میں اجازت دیتا ہوں, یا تو چلی جا یا خوشی سے میں تجھے تیرے باپ کے گھر چھوڑ کے آتا ہوں. بیوی چیخے بار کے رونے لگی. لاہوری کے پیروں کو پکڑ کے کہا لاہوری کیوں مجھے ماں باپ کے گھر چھوڑ کے آتا؟ کہ کم از کم اپنی امی ابا کے گھر میں روٹی تو ملتی تھی. کیا کہے گی مولوی نے تو روٹی کے ٹکڑوں سے ترسا دیا. دیواروں میں ٹکرے مار کر لاہوری کی بیوی رونے لگی کہ لاہوری روٹی کا تانا نہ دینا,
آج تو نے روٹی کا تڑکا دیا، آئندہ مجھے روٹی کا تڑکا نہ دینا، میں اس لیے نہیں آئی تیرے گھر میں بکر پروٹھے کھاؤں، یہ تو مجھے گھر میں بھی مل جایا کرتا تھا۔ میں اپنے ہاتھ اٹھا کے کہنے لگی یا اللہ تیرا کتنا شکر ہے، میں لاہوری کی طرف ہو کر کے کہا، ہاتھ اٹھایا، کتنا اللہ کا بڑا احسان ہے، لوگوں کو دنیا دار ملا، مجھے قرآن کا خادم مل گیا، مجھے میرے نصیبے میں ناز ہے، مجھے مفسر قرآن مل گیا۔ لاہوری آج تو کہہ دیا آئندہ مجھے ماں باپ کے گھر میں جانے کا تانا نہ دینا۔ جب تیرے گھر میں ڈولی میری اٹھی تھی، میرے باپ نے کہا تھا میں غیرت مند ہوں، میری چٹی داڑھی کا حیا کریو، جس کے ساتھ تیرا نکاح کیا نہ روٹی نہ کپڑا مکان ہے، بیٹی تیرا باپ اگر راضی ہو کے تیرے سے قبر میں جانا چاہتا ہے تو جس گھر میں تیری ڈولی جا رہی ہے آج کے بعد اس گھر سے تیرا جنازہ ہی نکلنا چاہیے۔ اے لوری روٹی پہ لڑ کر کپڑے پہ لڑ کے گھر جاؤں گی، بتا باپ کی سفید داڑھی کا میں کیا مول لگاؤں گی؟ اللہ نے فرمایا لاہوری تیری بیوی پہ میری رحمتیں قربان ہو، اس نے آج فاقہ کر کے دکھایا، کون اس کی ہوگی؟ کھیلنے والا میں عبید اللہ انور عطا فرماؤں گا، کھیلنے والا میں حبیب اللہ عطا فرماؤں گا۔ تو آج حبیب اللہ مکہ پاک میں جنت المعلق میں حضرت خدیجہ کے قدموں میں آرام فرما رہا ہے۔ اللہ اور حبیب اللہ کو خط لکھا اور فرمایا حبیب اللہ ایک مرتبہ پاکستان آ جا، سنت تیری شادی کر دوں، واپس چلے جانا۔ خط لکھا ابا اگر تیرا حکم ہے تو ابا ابھی الٹے پاؤں واپس آؤں گا، اگر ابا جان یہ میری خواہش کے لیے کر رہا ہے، ابا جان پھر نکاح دوسرے بھائی کا کر دے، ابا جان ایک دل میں دو محبتیں جمع نہیں ہو سکتی، ابا جان لاہوری کے بیٹے حبیب اللہ نے یہ دل محمد مصطفیٰ کو دے دیا، یہ دل میں خدا کی محبت ہے۔ لاہور کے شیرہ والا کے اندر قرآن کی تفسیر بیان کرے، 45 سال تک تفسیر، راوی کے پرچیوں کے پل کے اوپر سے مجذوب آیا، بال بکھرے ہوئے، چہرہ دھلا ہوا کوئی نہیں، کپڑوں پہ پیمن لگے۔ لاہوری کہتے ہیں میں قرآن کی تفسیر بیان کر رہا تھا، اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے مسجد کے کونے میں لے گیا اور مجھے یہاں سے پکڑا، وہاں دیکھ، میں نے یوں دیکھا گنبد خضرا کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے، حضور علیہ السلام سامنے بیٹھے ہیں اور میری طرف دیکھ کے کہہ رہے صدقت یا احمد، صدقت یا احمد، صدقت یا احمد، 3 مرتبہ فرمایا۔ اور میں لاہوری جو 45 سال سے تو قرآن کی تفسیر سنا رہا ہے، روزہ انور پر اس تفسیر پر محمد صداقت کی مہریں لگا رہا۔ فرمایا میں نے 45 سال میں قرآن کی تفسیر میں 3 باتیں معلوم کی، پورے 45 سال میں جو تفسیر سنائی اتنی دیر میں تفسیر بیان کر سکتا ہوں۔ گاڑی نے ہارن دے دیا، پلیٹ فارم پہ آ کے کھڑی، لوگ چل رہے ہیں، مجھے بھی کاٹھی پکڑ کے کھمبے جبی کرنے کا موقع مل گیا، یہاں تک کہ ایک پاؤں میرے پائیدان پہ رکھا، دوسرا پاؤں پلیٹ فارم سے اٹھا کے پائیدان میں رکھنے لگا۔ لیکن اتنی دیر کے اندر میں تمہیں قرآن کی 45 سالہ دور کے اندر جو تفسیر کی وہ تفسیر میں سنا سکتا ہوں۔ کسی نے کہا لاہوری قدم ہوا میں رکھنے سے پہلے کہتے کہ کیا تفسیر سنائے گا؟ پر میں پورے قرآن کا خلاصہ مجھے 3 باتوں میں ملا، عبادت میں اللہ کو راضی کر لو، اطاعت میں مصطفیٰ کو راضی کر لو، مخلوق خدا کی خدمت کر لو، مرنے کی دیر ہے، جنت کے 8 دروازوں سے آواز آئے گی۔ کرو گے سارے کوشش انشاءاللہ، سارا مجمع اللہ کے دربار میں مل کے کہہ دے یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ اعمال اپنی جگہ، نماز انشاءاللہ پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، جو ہمارے پہ ذمہ داری پوری، لیکن اس کے ساتھ خدا کے واسطے کسی کا دل دکھا کے قبر میں نہ جانا، میدان محشر ہوگا، اعمال والی گٹھڑی کو اللہ کہیں گے فرشتوں ایک طرف رکھ دو، پہلے اس سے پوچھ میرے بندے کا کیوں دل توڑ کے آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا عائشہ اللہ کی جرح سے بچنا، اگر اللہ نے پوچھ لیا یہ کام کیوں کیا تھا، عائشہ قسم اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ آج میرے عزیزو حضور کی سنت کو اپنے چہرے پر سجاؤ۔ بس میں آپ سے میں آپ سے چندہ لینے کے لیے آیا، 4 مدرسے چلاتا ہوں، الحمدللہ اللہ چلا رہے ہیں، بڑا بڑا بھی اللہ چلا رہے ہیں، اللہ نے ذمہ داری دے رکھی ہے، 5 ایک آدمی نے زمین دے دی، کبھی آپ حضرات کے سامنے کبھی آ گیا دے دینا، ورنہ میرا عزیزو میرا مشن چندہ کوئی نہیں، یہ آپ حضرات سے چندہ مانگنے آیا۔ پتہ یہ داڑھی کیا ہے؟ اللہ کو کپڑے کی تعریف دکاندار کرے گا، جوتے کی تعریف یار کرے گا،
اس کی تعریف کس نے کی؟ حضور علیہ السلام جب معراج پر تشریف لے گئے، ساتویں آسمان سے اوپر اللہ کے عرش کے نیچے کے پاس سے جب حضور عرش کے ساتھ گزرنے لگے، جو حاملین عرش کون؟ الذین یحملون العرش ومن حولہ ویسبحون بحمد ربہم ویستغفرون للذین آمنوا۔ آٹھ اللہ کے عرش کے ستون ہیں، آٹھ فرشتوں نے ستونوں کو پکڑ رکھا ہے، کرتے کیا ہے؟ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، زمین پہ دیکھتے ہیں نبی کی امت گناہ کرتی ہے، توبہ استغفار آسمان کے فرشتے کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ سا یہ معاف کر دینا تیرے نبی کی امت ہے۔ جب حضور علیہ السلام ان کے پاس سے گزرے، فرشتوں نے یوں سر اٹھا کے حضور کے چہرے کو دیکھا، رحمت والے نبی کے چہرے پہ داڑھی نظر آئی، فرشتوں نے ان آٹھ فرشتوں نے یوں اللہ کے عرش کی طرف دیکھا، سبحانک، اتنی پاک ذات ہے جس پاک ذات نے ان کے چہرے پہ داڑھی کے بالوں کو رکھ کر ان کے چہرے کو خوبصورت بنا دیا۔ رکھو تو صحیح، اس کے نبی سے ملتے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ رکھیں گے نا چہرے پر انشاءاللہ داڑھی؟ جانے سے پہلے رکھ لینا بھائی، اور جب تک نہیں رکھ رہے کبیرہ گناہ میں شامل ہو رہے ہو، اور یہ گناہ ایسا ہے نماز کے سجدوں میں بھی گناہگار، روزے کی حالت میں بھی گناہگار، احرام باندھ کر طواف کی حالت میں بھی گناہگار ہے۔ داڑھی رکھو، جیو گے انشاءاللہ، تم نبی کی سنت کو آباد کرو، اللہ ہماری زندگیوں کو آباد کرے گا۔ اللہ مرحوم عمر فاروق صاحب کی مغفرت فرمائے، بھائی عامر صاحب ان کے خاندان میں جو بیمار ہیں اللہ سے کلی عطا فرمائے۔ یہ رفیق سفر ہے، ایک منٹ کے لیے حضور کی ثنا خوانی کرے گا، خدمتگار ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ اس کی خدمت کرنا، اس کے بعد دعا کرتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ حضرات اپنی مصروفیات کو آگے پیچھے کر کے بھائی عامر کمبو کی دعوت پر تشریف لائے، اور اتنی دیر آپ نے اللہ اس کے رسول کی بات سنی۔ دعا صرف ایک منٹ کے بعد دعا ہے، دعا سے پہلے اب دعا مخ العبادہ، عبادت کا مغز ہے۔ جامع مسجد کی انتظامیہ، امام صاحب، عمر فاروق صاحب، ماسٹر عمر صاحب، ان تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ پاک سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ سوہنے نبی دا دل وچ قیام، سوہنے نبی دا دل وچ قیام، پڑھتا خدا خود درود و سلام، سوہنے نبی دا دل وچ قیام، پڑھتا خدا خود درود و سلام، سونے نبی دا دل وچ قیام، چاندے اٹھے کر کے بٹھاوے، سورج نو واپس موڑ لے آوے، چاندے سورج نو واپس موڑ لے آوے، پانی دا برتن چشمہ بناوے، ساقی پلاوے کوثر دا جام، سونے نبی دا دل وچ قیام، طائف دے لوگاں پتھر وسائے، پنڈا لہو وچ بھجیا پیا ہے، طائف دے لوگاں پتھر وسائے، پنڈا لہو وچ بھجیا پیا ہے، پنڈا لہو وچ بھجیا پیا ہے، زخماں دے بدلے دیندا دعا ہے، زخماں دے بدلے دیندا دعا ہے، پتھراں دے بدلے دیندا دعا ہے، پھلاں دی بارش اس دا کلام، سونے نبی دا دل وچ قیام، مشکل جدوں مینوں ستاوے، اپنا پرایا اکھیاں چراوے، مشکل جدوں مینوں ستاوے، اپنا پرایا اکھیاں چراوے، اپنا
رحمت نبی دی رستہ بکھاوے رحمت نبی دی رستہ بکھاوے میرا وظیفہ آقا میں سونے نبی دا دل وچ قیام پڑھدا خدا خود درود و سلام سونے نبی دا دل وچ قیام ایک اعلان سماعت فرمائیں۔ اللہ جل شانہ نے اس اعلان کے لیے اللہ نے مجھے قبول کیا اور میرے لیے سعادت مندی ہے۔ آپ کی فاروق اعظم جامع مسجد فاروق اعظم ماسٹر صاحب مولانا عمر فاروق صاحب فرما رہے ہیں کہ ساتھ ایک مکان ہے، اس سے بات چل رہی ہے صاحب مکان سے، امید ہے بات مسجد فاروق کی امید ہے بات بن جاوے گی انشاءاللہ۔ طلب کرے اور آپ بازار والوں کو، کیونکہ آپ کی بازار کی مسجد ہے اور بازار والے گھر سے دور ہوتے ہیں، تو بازار والوں کو تمام سہولت ملنی چاہیے، استنجا خانہ اور وہاں پانی کا انتظام، وضو خانہ، پانی کا انتظام۔ تو ہر آدمی گاہکوں سے کھپ کے آتا ہے تو مسجد میں آ کر ذرا سکون حاصل کرنا چاہتا ہے، پنکھے کی ہوا بھی ہو تاکہ نماز بھی آرام سے پڑھے، اپنے آپ کو بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا بھی رہے، اپنی روح کو بھی تازہ کرے اور اپنے جسم کو تھوڑا سا سستا لے۔ تو اس مسجد کی توسیع کے لیے جگہ چل رہی ہے۔ آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ حضرات میں کوئی ایسے افراد ہیں جو ان حضرات سے کہیں مولانا آپ بات کیجئے کتنے پیسے مانگ رہا ہے، اس اللہ کے گھر کے لیے میں اتنے پیسے دینے کے لیے تیار ہوں۔ جو ایسا آدمی دل میں ارادہ رکھتا ہو ذرا ہاتھ کھڑا کر کے اپنے کوئی انشاءاللہ تعالیٰ کہ اس مسجد کی توسیع کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ جو ہوگا میں کروں گا بھائی، جتنی میری توفیق ہوگی انشاءاللہ میں کروں گا، بڑھ چڑھ کے حصہ لوں گا۔ اور اللہ پاک ایسے دوستوں کی آواز میں، ایسے دوستوں کی بات میں اتنی تاثیر رکھے کہ صاحب مکان سے بات کریں اس کی بات دل کے اندر اتر جائے، اللہ اس کے دل کو نرم کرے۔ کریں گے نا سارے کوشش بھائی؟ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی وسلم۔ اللہم صلی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہ کریم تیری پاک کلام پڑھی گئی جب سے مرحوم دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ یا اللہ ہم کا سالانہ ختم ہے یا سالانہ سال ثواب کا پروگرام ہے، اللہ تجھے قبول فرما لے۔ اللہ عامی کبو اور ان کی پوری برادری پورے خاندان کی طرف سے اللہ جس نے مسلمانوں کے لیے دعوت کا انتظام کیا، والی صاحب کے سارے ثواب کا پروگرام کیا، اللہ تو قبول فرما لے۔ یا اللہ اس کا ہماری طرف سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو پہنچا دے۔ آپ کے آج پاک ازواج مطہرات آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کل مومنین مومنات مسلمین مسلمات کے ارواح کو پہنچا دے۔ یا اللہ خصوصاً بالخصوص کا ثواب یا اللہ عمر فاروق صاحب کی روح کو پہنچا دے۔ ان کے قرب و جوار میں جتنے مدفون ہیں، ان کے رشتہ داروں میں، بہن بھائیوں میں، عزیزوں میں، ان کے والدین میں، اللہ تمام کو اس کا ثواب پہنچا دے۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ کو اس کا ثواب پہنچا دے، رشتہ داروں کو اس کا ثواب پہنچا دے۔ اللہ سب کی قبروں کو خصوصاً مرحوم عمر فاروق کی قبر کو نور سے منور فرما دے۔ اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے۔ حد نگاہ تک وسیع فرما، عذاب قبر حساب کرو معاف فرما۔ دنیا آخرت کے اندر یا اللہ ہم سب کے ساتھ بھلائی والا معاملہ فرما۔ یا اللہ عمر کمو صاحب اللہ اس دنیا کی زندگی کے اندر یقیناً گناہ سرزد ہوئے ہوں گے اور انہیں رات کو اللہ رات کی تاریکیوں میں سوتے ہوئے کروٹیں بدلتے کہا ہوگا یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ اسی جملے کو تو قبول فرما کر سارے گناہوں کو معاف فرما دے، سارے گناہوں کا کفارہ بنا دے۔ حاضرین بیٹھے ہیں اللہ اگر کوئی تلخ بات کی ہو انہیں ناگوار گزری ہو معاف فرما۔ یا اللہ میں تو اپنی اصلاح کے لیے اور ان کے بھی سیدھے راستوں پر استقامت کے لیے حضور کی مبارک زندگی سنائی ہے کہ یہ نبی کو طریقہ اور اللہ کو پسند ہے، اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ اللہ کو پسند نہیں۔ اگر اللہ کے ہاں کامیاب ہو کے جانا چاہتے ہو تو حضور کی مبارک زندگی کو اپنی زندگی میں ڈھال لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یا اللہ اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رائے کا اللہ اجتماع ہو رہا ہے، پروردگار عالم گو کہ اجتماعی طور پہ جا نہیں سکتے،
اللہ جو جائیں گے ان کے جانے میں اللہ کی دعا میں اتنی قبولیت رکھ دے کہ آئندہ سال اس اجتماع کو عالمی محنت کی برکت سے عالمی اجتماع بنا دے اور رکاوٹوں کو آپس کے اختلافات کو ختم فرما دے۔ اللہ اب ہم تھک گئے، کاروبار بھی، کاروباری بھی اور بے روزگار بھی، اس کورونا وائرس سے اللہ ہماری جان چھڑا دے۔ یا اللہ اگر تو بندوں سے معافی کے الفاظ کہلوانا چاہتا ہے تو ہم نے ابھی بھی معافی مانگی، پھر کہتے ہیں یا اللہ ہماری توبہ، ہماری یا اللہ جان چھڑا دے۔ اللہ ہر موذی مرض سے جو جان لیوا ثابت ہو ہمارے بچوں پر، ہمارے جانوروں پر، ہمارے مویشیوں پر اللہ رحم فرما دے۔ اللہ پوری جامع مسجد کی انتظامیہ، ماسٹر جی اور عمر فاروق صاحب حضرات آئے، ہمارے بھائی رفیق صاحب یہاں قیام و رکاب ہمارا ہوتا ہے اور بہت بہتر دسترخوان ناشتے پانی کا سجاتے ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرما دے۔ جتنے بیمار ہیں رام عمر اور علی حیدر صاحب کی دادی محترمہ سمیت سب کو اللہ شفائے کلی عطا فرما، ماسٹر جی کو اللہ صحت عطا فرما دے، ان کا صاحب بزرگی والا ہمارے سروں پہ سلامت فرما دے، حاضری کی حاضری قبول فرما، بے اولادوں کو اولاد دے، اولاد والوں کی اولاد کو نیک بنا دے، ہر سال حج عمرے کی سعادت عطا فرما، جب موت آئے تو مدینی کا مہمان بنانا، مدینہ شریف کا مہمان بنا کر شہادت کے رتبوں والی موت عطا فرمانا، جنازہ مسجد نبوی میں ہو اور قبر حضور کے روزے کی چھاؤں میں عطا فرمانا، دنیا آخرت کی بھلائی عطا فرما، جب دنیا سے جائیں کسی کا قرض دنیا سے لے کے نہ جائیں، اے اللہ اپنا کسی اوپر ہو تو معاف کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارا اتارنے کی ہمت نہ ہو تو اللہ اپنے خزانوں سے اتارنے کی توفیق عطا تو اتار دے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، جو تو ہی شہر کی خیر ہو، بازار والوں کی خیر ہو، کاروبار والوں کی خیر ہو، اللہ اتنا دے کہ تیرے دین کے خدموں میں خرچ کرتے اللہ سستی نہ کریں۔ اللہ مسجد کی توسیع کے لیے جو مکان تیرے سے مانگا ہے اللہ پاک تو مکان عطا فرما دے، اور اللہ صاحب مکان کے دل کو نرم فرما دے، یا اللہ اس کا بھی حصہ اپنے گھر کی توسیع میں قبول فرما لے۔ پاکستان کی حفاظت فرما، جتنے سیکیورٹی ادارے ملک و ملت میں اللہ دہشت گردی کے خاتمے کی کوششیں اللہ ان سب کی تو حفاظت فرما، ان کے کام میں مدد فرما۔ صلی اللہ علیہ حبیبی محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا